وقفے کے بعد پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت دلچسپ گفتگو جو ہمارے شو پہ کافی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب نوجوان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا ہے, کون سا کریئر چوز کرنا ہے, وہ کافی مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ پریشر بہت ہوتا ہے والدین سے, سوسائٹی سے, اور پھر اپنے بچوں کا بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہم وہ چیز کریں جس میں آج کل پیسے بہت مل رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے امین سلیم صاحب کو پروگرام میں دعوت دی. السلام علیکم امین. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہم سے بات کرنے کا. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ CEO ہیں کریئرز جائنٹ کے. اچھا, واٹس انٹرسٹنگ از کہ آپ نے پوسٹ گریجویٹ بھی کیا ہوا ہے ان کریئرز گائیڈنس. تو یہ انٹرسٹنگ, اس کا تھوڑا مجھے بتائیں گے پہلے کہ یہ ایک obviously it's a completely different field. تو اس میں پوسٹ گریجویٹ ہونا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ ڈگری کتنی ضروری تھی یا یہ ایونیو جو ہے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن, یہ کتنا ضروری ہے؟ Basically, I would be one of the first in Pakistan. یا کچھ اور few لوگ ہوں گے who are actually qualified in careers guidance. That means ان کے پاس post graduate ہے careers guidance میں. That means it gives you a license to practice. جس کے آپ ایک لیگل چینل ہے جس کے تھرو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کریئرز گائیڈنس. تو نارملی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کریئرز گائیڈنس اپنے ٹیچرز, اپنے پیرنٹس یا اس طرح کریئرز گائیڈنس لے لیتے ہیں. ان کو اتنا انڈسٹری کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کے اسکلز, ایپٹیٹیوڈس اور پرسنالٹی کا اور مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہے, مارکیٹ جو ہے وہ 5 years ڈاؤن دا روڈ کیا ہوگی, اتنا ان کو اندازہ نہیں ہوتا بیکاز ہر بندہ اپنی اسپیسیفک اسپیشلائز فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اسی طرح کریئرز ایڈوائزر جو ہے وہ اس کو پورے ہولسٹک کریئر کا معلوم ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وچ از نیو فار پاکستان. لیکن ریسٹ آف دا ورلڈ کے اندر یہ بڑی کامن جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے پوسٹ گریجویٹ ان کریئرز گائیڈنس. دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ. آج کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑے مسائل نوجوان کے ساتھ کیا ہیں؟ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ کریئر پلاننگ جو نوجوان ہیں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے سے شروع نہیں کرتے. وہ اس وقت جو ہے وہ سوچتے ہیں کریئر کا جب ان پہ آ جاتی ہے کہ جی ہم نے کریئر جو ہے وہ ابھی کل جو ہے وہ ہمیں فارم سبمٹ کرنا ہے, یا ہم نے کریئر چوز کر کے فرینڈس کو دیکھتے ہوئے کر لیا. اب جب ہم جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نکلے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں وہ کورس اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے اس وجہ سے کر لیا کہ ہمارے فرینڈس جا رہے تھے تو ہم اس میں چلے گئے. یا ہم جب گریجویٹ ہو گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس فیلڈ سے کمپیٹیبل نہیں ہے جس فیلڈ میں ہمیں جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنا گریجویٹ کر کے انہوں نے ریئلائز کیا. کچھ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے. واو. کیونکہ یہ تو سننے میں آتا ہے جیسے باہر بھی اگر بچے پڑھنے جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر لبرل آرٹس کالجز وغیرہ میں جاتے ہیں, تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کوئی گیا ہے پبلک پالیسی پڑھنے اور پھر وہاں ان کو اس کی جگہ ڈیولپمنٹ اکنامکس زیادہ پسند آ گیا تو وہ کر لیا, یا اکنامکس پڑھنے گئے تھے تو لیکن وہ مائنر کر لیا, میجر کسی اور میں کر لیا. بٹ دیٹس ارلیئر آن, بالکل ڈگری ختم کرنے سے پہلے. تو آئی مین اٹس اے ویسٹ آف دیئر ٹائم, اٹس اے ویسٹ آف دیئر منی. اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اکانومی کو بھی نقصان ہے کیونکہ جس طرح وہ جتنے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گریجویٹس پروڈیوس ہوں گے وہ نہیں ہو رہے, اور جن کو چانس ملنا تھا وہ جو ان کی جگہ آنا چاہتے تھے ان کو چانس نہیں ملا. بہت ریپل افیکٹ ہے جو. جی, تو یہ کافی جو ہے وہ ایک ریپل افیکٹ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کا بھی نقصان ہے, ان کا ٹائم کا بھی نقصان ہے, فرسٹریشن الگ ہے, انڈسٹری کا بھی نقصان ہے, انسٹیٹیوٹ کا بھی نقصان ہے کیونکہ 6 months ڈاؤن دا روڈ وہ کوئی اور بندہ نہیں لے سکتے. اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کی پرسنالٹی ہے اور آپ کے جو بھی فیوچر پراسپیکٹس ہیں, آپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں مل کے اس کو جو ہے نا انہانس کرتے ہیں. پہلے سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ یہ کیریئر آپ کے لیے سوٹیبل ہے, کہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا اسکلز ہے, آپ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں, یا فیوچر میں اس کی ڈیمانڈ ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ پہلے دیکھ لیں تو اٹس مور فیزیبل اور اٹس گڈ فار یو, اٹس گڈ فار دا سوسائٹی. آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ اگر فار ایگزامپل 3-4 بہن بھائی ہیں اور اگر پیرنٹس نے سب کو سپورٹ کرنا ہے تو اگر آپ بیک ٹریک ہو گئے, کم از کم 3 بہن بھائیوں کا تو آپ فنڈز نہ استعمال کریں. صحیح بات ہے. اچھا, آج کل دیکھیں اب ہمارا آپ کا ٹائم مجھ سے بھی ڈفرنٹ ہوگا, لیکن ہمارا ٹائم جو تھا وہ یہ تھا کہ یو ہیڈ اے لاٹ مور ٹائم ان دا سینس کہ ہر سال جو ہے انڈسٹری, کوئی سی بھی انڈسٹری ہو, زیادہ کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے, زیادہ انفارمڈ ہو رہی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب 2010 میں بچوں کو کس عمر میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے؟